السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ ہر قسم کی تعریف، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا، بزرگی و برتری اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے سزاوار ہے، جو ہم سب کا تن تنہا خالق ہے، مالک ہے، پروردگار ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء و رسول پر، بالخصوص نبی آخر الزماں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہدایت بخشی۔ حاضرین محترم، سورہ اسرا کی جو آیت میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسرا و معراج کے واقعے کو ضمناً ذکر کیا۔ حاضرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بندوں کی رشد و ہدایت کے لیے جتنے بھی انبیاء و رسول کو بھیجے، ان تمام انبیاء و رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صداقت کے لیے، انبیاء و رسول کی صداقت کے لیے کوئی نہ کوئی معجزہ عطا فرمایا۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم نے سنا کہ ید بیضا، بغل میں ہاتھ ڈالتے ہی ان کا ہاتھ چمکدار ہو جایا کرتا تھا۔ یہ ایک معجزہ تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا کیا تھا۔ اسی طریقے سے عصا، لاٹھی زمین پر ڈالتے ہی سانپ اور اژدھا بن جایا کرتی تھی۔ ٹھیک اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی صداقت کے لیے بے شمار معجزات عطا فرمائے۔ انہی معجزات میں قرآن مجید اور اسرا و معراج کا یہ واقعہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک اہم مقام رکھتا ہے۔ حاضرین محترم، اسرا و معراج یہ ایک ہی واقعے کے دو پہلو ہیں، یعنی مسجد حرام سے بیت المقدس تک جانے کے سفر کو اسرا کہتے ہیں، اور بیت المقدس سے آسمانوں کی سیر، رب تعالیٰ سے ہم کلام ہونا، جنت و جہنم کا مشاہدہ، ان تمام واقعات کو معراج کہتے ہیں۔ حاضرین محترم، اب آئیے اسرا و معراج کا پس منظر کیا ہے۔
اس کو بھی ہم مختصراً انداز میں ہم جاننے کی کوشش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب اور امہات المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد کفار مکہ، مشرکین مکہ آپ پر اور صحابہ کرام پر اور شدت کے ساتھ ظلم و ستم، مختلف طرح سے ستانا اور زیادہ شدت کے ساتھ آپ پر ظلم و ستم شروع کر دیا تھا۔ اس کے بعد آپ نے طائف کا سفر کیا، لیکن وہاں پر بھی اہل طائف نے اہل مکہ سے کہیں زیادہ آپ کو ظلم و ستم کا شکار بنایا۔ طائف سے واپسی کے موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے جنوں کی جماعت آپ کے پاس بھیجی، اور اس جماعت جن نے قرآن مجید کے سننے کے بعد آپ پر ایمان لایا۔ اس کے بعد ہی آپ کو اسرا و معراج کروائی گئی۔ حاضرین محترم، اسرا و معراج کے ذریعے آپ کو یہ حوصلہ دیا گیا، آپ کو یہ ہمت دلائی گئی کہ اے میرے محبوب، آپ ان دشمنان اسلام کے نازیبا حرکتوں اور ظلم و ستم سے اپنی ہمت اور حوصلوں کو پست نہ کیجیے، کیونکہ آپ کا اعلیٰ و عرفہ مقام ہے۔ یہ اہل مکہ آپ کے لیے مکہ کی گلیوں کو تنگ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے آپ کے لیے آسمانوں کے دروازوں کو کھول دیا ہے۔ اہل مکہ گرچہ آپ کی نبوت و رسالت کا انکار کر رہے ہیں، آپ اپنی ہمت کو اور بلند کیجئے، کیونکہ آپ کی اقتدا نہ صرف انسان بلکہ جنوں کی جماعت بھی کرنے والی ہے۔ اسی طرح آپ کو یہ ہمت دلائی گئی کہ مکہ کے سردار آپ کی نعوذ باللہ ہجو بیانی کرتے ہیں، آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، تو آپ ناراض مت ہوئیے، آپ اپنی ہمت اور حوصلوں کو پست مت کیجیے، کیونکہ اس دنیا میں جتنے بھی انبیاء اور رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، وہ تمام انبیاء کرام آپ کی اقتدا کرنے والے ہیں۔ اسی طرح آپ کو امام الانبیاء بنایا گیا، امام الانبیاء کے لقب سے نوازا گیا، اور آپ نے معراج کے اس موقع پر بیت المقدس میں سارے انبیاء کرام کی آپ نے امامت کروائی۔ حاضرین محترم، اب آئیے اس واقعے کے اسرار و رموز کیا ہے اس کو بھی ہم جاننے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں جو ذکر کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اب غور کیجئے، بحیثیت انسان آسمانوں کا سفر، وہ بھی راتوں رات، اور اس زمانے میں جبکہ پیدل اور اونٹ اور گھوڑ سواری کے علاوہ سفر کا کوئی ذریعہ نہ تھا، تعجب خیز لگے گا۔ کوئی ذریعہ پیدل اور اونٹ سواری کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا۔ ایسے دور میں
راتوں رات آسمانوں کا سفر، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبحان الذی ذکر کر کے واضح فرما دیا کہ سفر کرنے والا گرچہ آمنہ کا لال ہے، لیکن سفر کروانے والی ذات وہ تمام عیوب سے پاک ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ اور اس میں اس بات کا بھی اشارہ ہے کہ آپ کی امت ان قریب آسمانوں کا سفر کرنے والی ہے۔ حاضرین محترم، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں عبدہ لیلا کہا، رات کو ذکر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتے تو اس واقعے کو رات کے بجائے دن میں بھی انجام دے سکتے تھے، لیکن دن کے مقابل اس واقعے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کو کیوں منتخب کیا؟ اس سے یہ بات ہمارے لیے واضح ہوتی ہے کہ دن کے مقابل رات کی زیادہ اہمیت ہے۔ اسی مناسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن مجید کے نزول کی ابتدا کی تو دن کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کو منتخب کیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اور ہم جانتے ہیں رات کی تہجد کی نماز دن کے نوافل سے کہیں زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سفر کو دن کے بجائے رات کو کروانے کی ایک وجہ یہ ہے کہ دن کے مقابل رات کی زیادہ اہمیت ہے، اس کی فضیلت ہے۔ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے بیت المقدس آپ کو کیوں لے جایا گیا؟ اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا کی جب سیر کروانی تھی تو مسجد اقصی کے بجائے مسجد حرام سے بھی کروا سکتا تھا، لیکن مسجد حرام سے بیت المقدس کی طرف کی جانب کیوں لے جایا گیا؟ اس سے ہمارے لیے یہ نقطہ ملتا ہے، یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دعوت ابراہیمی کے جو دو مراکز ہیں، بیت المقدس اور مسجد حرام، یہ اب دو مراکز مسلمانوں کے اسلام کے سپرد کیے جانے کی طرف اشارہ ہے۔ اسی طرح اس بات کا بھی ہمیں اشارہ ملتا ہے مسجد حرام سے بیت المقدس کی طرف لے جانے کے اس ضمن میں کہ امامت و پیشوائی اور قیادت کا منصب جس کی دعا ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین، کہ اب بنی اسرائیل سے امت محمدیہ کو اللہ تبارک و تعالی عطا فرمانے والے ہیں۔ اور اس کی تمثیل کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے اس سفر کے موقع پر سارے انبیاء کرام کی آپ کو امامت کے منصب پر عطا کر کے یہ واضح کر دیا کہ آپ امام، یہ جو دو مراکز ہیں دعوت ابراہیمی کے، اب وہ دونوں کے دونوں مراکز امت محمدیہ کو اللہ تبارک و تعالی عطا کر رہے ہیں۔ حاضرین محترم، اس سورے میں اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں اسرا و معراج کے واقعے کو ضمناً ذکر کر کے
کلام پاک کے پورے رخ کو یہود کی سیاہ کاری اور بدکاریوں کی طرف موڑ دیا۔ اس صورت میں ایک ہی آیت جو اسرا و معراج کے واقعے کو بیان کرتی ہے، باقی کلام کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام کی پوری توجہ یا پورا رخ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود و نصارہ کی بدعمالیوں کی طرف، ان کے گناہوں کی طرف ذکر کیا۔ اس سے اس بات کی طرف ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ بدعمالیوں اور سیاہ کاریوں اور گناہوں کی بدولت، گناہوں کی وجہ سے بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امامت و قیادت کے منصب سے سپردوش کر دیا۔ اب یہ قیادت امت محمدیہ کو عطا کی جا رہی ہے، اور اس ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمدیہ کو متنبہ کر رہے ہیں کہ دیکھو، اگر تم بھی انہی کی طرح، بنی اسرائیل کی طرح گناہوں میں ملوث رہو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرو گے، تو یہ بات یاد رکھیے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل کو اس امامت اور قیادت کے منصب سے ہٹا کر تمہیں منتخب کیا ہے، تمہیں چنا ہے، تمہیں عطا کیا ہے، اگر تم بھی انہی کی طرح بدعمالیوں کو انجام دو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی ہٹا کر نئی قوم کو تمہاری جگہ لا کر کھڑا کرے گا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، فتح قبرص کے موقع پر سارے صحابہ کرام خوشی میں تھے کہ ہم بنی اسرائیل یہود و نصارہ کے قلعے کو فتح کر رہے ہیں، شہر کو فتح کر رہے ہیں۔ وہ ایک طرف بیٹھے کونے میں رو رہے تھے۔ صحابہ کرام نے وجہ پوچھی کہ تو خوشی کا موقع ہے، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ اس وقت حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جو جواب دیتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے رونا اس بات پر آ رہا ہے کہ یہ جس قوم سے آج ہم اس شہر کو فتح کر رہے ہیں، ایک زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضیلت یافتہ قوم تھی، معزز قوم تھی، اور ناز و نعم میں پلی ہوئی قوم ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بدعمالیوں کی بنیاد پر، نافرمانیوں کی بنیاد پر آج ان سے اس شہر کو چھن کر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا کر رہا ہے۔ کہیں ہمارے لوگ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں میں مبتلا نہ ہو جائے اور ہم سے بھی یہ منصب کو نہ چھن جائے، جس کی بنیاد پہ مجھے یہ خوف کی بنیاد پہ مجھے رونا آ رہا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معراج کے واقعے کو جو قرآن مجید میں جو ضمناً ذکر کیا، اس سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ چند اسرار و رموز ہمیں اور بھی بے شمار اس آیت میں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں، لیکن وقت کی تنگ دامنی کی بنیاد پر میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں کہ ہم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو امامت کے منصب پر سرفراز کیا، ہم اس کو سمجھیں اور ہم یہود و نصارہ جیسی بدعمالیاں اور گناہوں سے ہم بچیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے بننے کے لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے تابعداری اور حکم فرما برداری ہم اپنی زندگیوں میں پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سے اس موقع پر دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کریں اور اس کی نافرمانی سے ہم بچیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق مزید عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دینی مدارس میں بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ اخلاقیات کا بھی درس دیا جاتا ہے۔ دینی مدارس میں تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کو تعلیم مکمل ہونے کے بعد جو سند ملتی ہے، اس طلباء کے والدین کو جنت میں ایک تاج پہنایا جائے گا جو اتنا چمکدار ہوتا ہے کہ لوگ سوال کریں گے کہ یہ کون لوگ ہوں گے، تو ارشاد خداوندی ہوگا کہ یہ ایک عالم دین کے والدین ہیں۔ ماشاءاللہ۔ جی ہاں ناظرین، ایک ایسا ہی مدرسہ جہاں پر طلباء کو دینی تعلیم دی جاتی ہے۔ بودھن کا مشہور و معروف مدرسہ معاذ بن جبل میں بنیادی سہولتوں کا فقدان ہے۔ یہ ثواب جاریہ ہے۔ آپ کے تعاون پر اگر ایک اینٹ بھی مدرسے کی دیوار پر لگائی گئی تو جب تک یہاں پر بچے تعلیم حاصل کرتے رہیں گے تب تک آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ لہٰذا اس مدرسے کے تعمیری کام میں تعاون کی مدرسے حاضرہ کے ذمہ داران نے اپیل کی۔ تعاون کرنے والے حضرات اس نمبر پر فون کر کے ربط پیدا کر سکتے ہیں۔ فون نمبر نوٹ کر لیں 7013392264 یا اس مدرسے کا QR کوڈ بھی آپ کو اسکرین پر دکھائی دے رہا ہے، اس سے بھی آپ پیسے بھیج سکتے ہیں۔